حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے بیوی کو اور بچے کو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ حاملہ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالی نے مرد کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ عورت کو ہر طرح سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے۔ اگر وہ خاوند کے بلانے پر نہ جائے اور اس کا خاوند اس سے ناراض رہے تو رات بھر فرشتے اس عورت پر خاوند کا حکم نہ ماننے پر لعنت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیہ میں لکھا ہے کہ جب کبھی ارادہ مباشرت ہو تو اس نیت سے مباشرت کی جائے کہ زنا سے باز رہوں گا اور دل کو ادھر ادھر بھٹکنے سے فراغت ہوگی اور اولاد نیک بخت ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ صحبت کرنے میں ثواب بھی ملے گا۔ دارالافتاء صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مذکور ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینے تک اس کا خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے جب آپ کو کہہ دیا ہے کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں
میں نفاس کیا ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے جب تک نجاست بند نہ ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی مدت نجاست رہنے کی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے، مقام کے پیچھے کی شرمگاہ اور پخانہ کے اندر داخل کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے دخول کرنا حرام ہے، بچنا ہوگا۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ لیکن کہاں آؤ۔ حرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج اگتا ہے، غالب امکان یہی ہوتا ہے۔ کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرم گاہ ہے، بیوی کی پیچھے کی نہیں۔ وہ پاخانہ ہے، پاخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے، کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے، شریعت مطہرہ اسلام کے تمام ماخذ قرآن، حدیث اور اجماع یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے۔ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کے ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو اور بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں، آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا لازمی ہے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المخاریہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب دارالافتاء کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔